الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلا درس اسلام اور پردہ پر منحصر تھا اور اس کی ہی آج یہ مسلسل کڑی پارٹ نمبر 2 اسلام اور پردہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اگر پردہ نہ کرے تو سنگین جرم، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس سے بچنے کی توفیق دے۔ شیخ محترم فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ ہر جمعہ کو جمعہ بعد تقریباً سعودی اور قطر کا ٹائم 1:15 بجے ہوتا ہے اور 3:45 بجتے ہیں انڈیا کے خاص کر۔ الحمدللہ ہمیں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ دیتے ہیں اور آخر میں سوال و جواب کی بھی محفل ہوتی ہے۔ آج میں کچھ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے حضرت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک سنبھالیں اور اپنے اس درس کو آگے قرآن اور صحیح احادیث کے روشنی میں اس کا مفہوم اور اس کا فقہ سمجھائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. محترم سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، عزت مآب خواتین اسلام، آج گزشتہ موضوع جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اسی کا آج تتمہ ہے انشاءاللہ، اسلام اور پردہ۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے پردے کے بعد احکامات بیان کیے گئے تھے اور یہ واضح کیا گیا تھا کہ پردہ کس قدر ضروری ہے۔ آج بھی ابھی میں نے جو آیت کریمہ سورہ الاحزاب کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 59 سورہ الاحزاب، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلم خواتین کو پردے کا حکم دیں۔ اور اس آیت کریمہ میں پردے کی کیفیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دی کہ پردے سے کیا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے جو امت کی مائیں ہیں اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلم خواتین سے، مومنوں کی عورتوں سے، مسلم خواتین سے کہہ دیجیے
یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے جلباب کو اپنے اوپر لٹکا کے چلیں، اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا کے چلیں، یعنی گھونگھٹ بنا کے چلیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں سے، اپنے جلباب سے گھونگھٹ بنا لیا کر۔ یدنین علیہن، اوپر سے نیچے لٹکانے کو ادنا کہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن، کیونکہ اگر یہ گھونگھٹ بنا کے نکلیں گی تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شریف زادیاں ہیں، پھر کوئی بھی ان کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ فلا یؤذین، تو ان کو اذیت نہیں پہنچائی جائے گی، ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ شریف زادیاں جا رہی ہیں، ان کو چھیڑو نہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا ہے کہ چہرے کو پردے میں چھپانا ضروری ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا کے گھونگھٹ بنا کے نکلا کریں گھروں سے، تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ شریف زادیاں جا رہی ہیں۔ اور یہ حکم صرف ازواج مطہرات کو نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ازواج مطہرات کو اور نبی کی بیٹیوں کو اور تمام مسلم خواتین کو اللہ رب العالمین سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ ان تمام کو اس بات کا حکم دیں کہ یہ گھونگھٹ بنا کے نکلا کریں اپنے گھروں سے، اور بے پردہ ہو کر اپنے چہروں کو کھول کر کے یہ نہ نکلا کریں۔ چنانچہ عام طور سے کہا جاتا ہے دو چیزیں، کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے، اور ایک طرف بات یہ کی جاتی ہے کہ صرف ازواج مطہرات کے لیے چہرے کا چھپانا تھا اور خواتین کے لیے نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس طرح کے چور دروازے لوگ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی یہاں تمام کو کہتا ہے، سب سے کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا کے چلیں، گھونگھٹ بنا کے چلیں، تاکہ وہ پہچانی جائیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی ادنا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امر اللہ تعالی نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجت ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب۔ یہاں اللہ تبارک تعالی مومن خواتین کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے کسی ضرورت کے پیش نظر جب باہر نکلیں تو اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں۔ یہ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کر رہے ہیں کہ یغطین وجوہہن، کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں، من فوق رؤوسہن، اپنے سروں کے اوپر سے، یعنی سروں کے اوپر سے اپنے جلباب کو لٹکا کر، اپنی چادر کو لٹکا کر اپنا چہرہ چھپا لیا کریں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ راستہ دیکھنے کے لیے کیا کریں، راستہ کیسے دکھائی دے، تو یبدین عینا واحدہ، صرف ایک آنکھ کھلی رکھ سکتی ہیں، آنکھ دیکھنے، راستہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ۔ بس کہتے ہیں صرف ایک آنکھ جو ہے، اور کوئی طریقہ نہیں اگر راستہ دیکھنے کا، تو ایک آنکھ صرف کھلی رکھ سکتی ہیں جو ہے راستہ دیکھنے کے لیے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے۔ آپ تفسیر ابن جریر وغیرہ تفسیر کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ترجمان القرآن نے اس آیت کریمہ کی ادنا کی، یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ تفسیر کیا کی؟ تو چہرہ پردے میں داخل ہے، چہرہ پردے میں داخل ہے، چہرہ کھل گیا تو باقی کیا رہا؟ اصل حسن جو ہے، گزشتہ پروگرام میں نے واضح کیا تھا کہ عورت کا اصل حسن یا کسی بھی
مخلوق کا اصل حسن جو ہے اس کے چہرے میں ہوتا ہے. اسی لیے چہرے میں مارنے سے بھی منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا حسن خراب ہو جائے گا. چہرے میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی تو یہ ہمیشہ نمایاں اور ظاہر رہے گی. اس لیے جانور کو بھی چہرے میں مارنے سے منع کیا, بیوی کو بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا, بچوں کو بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کیونکہ انسان کے حسن و جمال کا اصل جو ہے مظہر جو ہے اس کا چہرہ ہوتا ہے. اور چہرہ جو کھل گیا تو پردہ کس چیز کا ہو؟ تو چہرہ پردے میں داخل ہے, یہ آیت کریمہ واضح. اور اسی طریقے سے دوسری آیت جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب, کہ خواتین سے جب کچھ پوچھنا ہو, کچھ معلوم کرنا ہو, کچھ طلب کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, آمنے سامنے نہیں. اگر چہرے کا اگر پردہ نہیں ہے تو فاسألوهن من وراء حجاب کیوں کہا گیا کہ پردے کے پیچھے سے مانگو کہ کچھ سوال کرنا ہے. خواتین سے اگر کچھ مانگنا ہے, کچھ سوال کرنا ہے, کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھو. چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ واقع افک کو بیان کرتی ہیں. جب افک کے واقعے میں جب نبی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب اتہام باندھا گیا تھا, منافقین نے آپ کی عزت و ناموس کو بدنام کرنا چاہا تھا, تو اس موقع کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں ہار میرا ٹوٹ کے گر گیا تھا, میں ہار کی تلاش میں پیچھے رہ گئی, دیر ہو گئی, اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم جاری کر دیا. ہم عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں, لوگوں نے میرا ہودج اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا, انہوں نے سمجھا کہ میں اندر بیٹھی ہوئی ہوں, وہ محسوس نہ کر سکے کہ ہودج میں کوئی نہیں ہے. اونٹوں پر ہودج رکھا جاتا تھا خواتین کے لیے, اس کے اندر وہ بیٹھتی تھی. اور پھر یہ قافلہ چلا گیا, میں جب واپس پہنچی وہاں تو دیکھا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا اب ایسی صورت میں میں یہیں بیٹھتی ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی منزل پر جو اتریں گے مجھے نہیں پائیں گے تو تلاش کرنے کے لیے کسی کو بھیجیں گے. چانچہ وہیں وہ بیٹھ گئی اور پھر ان کو وہیں پر نیند آ گئی, سو گئی. پیچھے صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے تھے تاکہ گری پڑی چیزوں کو, بھولے بسرے لوگوں کو وہ سمیٹتے ہوئے آئیں. جو اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کوئی سو رہا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان گئے, کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا. پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے جب خواتین پردہ نہیں کیا کرتی تھیں, پردے کا حکم نہیں آیا تھا, تو اس وقت کہتی ہیں کہ صفوان نے مجھے دیکھا تھا, اس لیے وہ دیکھتے ہی مجھے پہچان گئے اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. ان کے انا للہ پڑھنے سے میری نیند کھل گئی اور پھر میں سبل کے بیٹھ گئی. وخمرت وجہی بجلبابی, وخمرت وجہی بجلبابی, اور میں نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا, ڈھک لیا اپنے چہرے کو. یہاں دو چیزیں ہیں اس حدیث صحیح بخاری کی. اس روایت میں چہرے کے پردے ہونے کی دو دلیلیں. پہلی دلیل پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اس لیے پہچان لیا. اس کا مطلب ہے پہچانا کس سے جاتا ہے؟ پہچان کسی کو ہوتی ہے اس کے چہرے سے. چہرہ مولا دیکھ کے پہچانتے کون ہے. تو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا اس لیے پہچان لیا.
یعنی پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے چہرہ کھلا رہتا تھا، جب پردے کا حکم نازل ہوا تو چہرہ چھپایا گیا، چہرے کا پردہ ہوا. اسی لیے ان کو کہنے کی ضرورت پڑی کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو ہے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اس لیے پہچان لیا. یہ حدیث صحیح بخاری کی واضح دلیل ہے کہ پردے کے حکم میں چہرہ داخل تھا. اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو ام المومنین رضی اللہ عنہا یہ نہ کہتی کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا. یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی کیونکہ چہرہ پردے میں نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی، پہچان لیا. لیکن ان کا یہ کہنا کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اس لیے پہچان لیا. اور اس کے بعد مزید ان کا یہ کہنا وَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، پھر میں نے اپنے چہرے کو اپنی چادر سے چھپا لیا، ڈھک لیا. خَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، تو یہ واضح دلیل ہے کہ پردہ میں چہرہ داخل ہے، چہرہ کھلا ہوا نہیں رکھیں گے. عورت کا چہرہ پردہ، چہرے کا پردہ ہے اور اسی سے اس کا سارا حسن ٹپکتا ہے. اسی سے جو ہے کسی عورت کو، خاتون کو انسان پسند کرتا ہے. تو یہ چہرہ اگر کھل گیا تو پھر پردہ نہیں رہا. تو یہ جو ہے واضح ہونا چاہیے. آیت کریمہ یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کو اپنے سروں کے اوپر سے لٹکا لیا کریں، یعنی گھونگھٹ بنائیں اور چہرہ چھپا کے رکھیں. لیکن آج کل کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، چہرہ کھول کے چلتی ہیں عورتیں، ڈھکتی ہیں کہ نہیں اس کا پردہ نہیں، اس کا پردہ نہیں پردہ ہے میرے. اصل چیز شبہہ جو لوگوں کو ہوا، اختلاف علماء کا یہ ہے کہ واجب ہے کہ مستحب ہے. جمہور علماء امت اس کو واجب کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں مستحب. لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ چہرے کا پردہ نہیں. اس کے فقہی حکم کے بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ واجب ہے یا مستحب ہے. اور جو علماء اس کو مستحب کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اگر فتنے کا خطرہ ہو تو واجب ہے. اگر چہرہ کھولنے میں فتنہ ہے تو چہرے کو چھپانا واجب ہے. اب کوئی عقل مند انسان آج بتلائے کہ چہرہ کھولنے میں عورت کے فتنہ ہے یا فتنہ نہیں. جو علماء مستحب کا ہے، اولن تو اختلاف استحباب اور وجوب کا ہے، پردہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے. یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ حکم واجب ہے یا مستحب ہے. اس کا اختلاف ہے. جمہور علماء امت اس کو واجب کہتے ہیں، بعض علماء اس کو مستحب کہتے ہیں، اور جو علماء اس کو مستحب کہتے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر فتنے کا خطرہ ہو تو واجب ہے. اور آج کل کے دور میں کوئی یہ کہے گا کہ فتنہ نہیں ہے، چہرہ کھولنے میں فتنہ نہیں ہے، اور پھر یہ دھڑلے سے اس طرح کے فتویٰ کرنا ہماری ماں اور بہنوں کا، چہرہ کھول کے پھرنا، میرے بھائیوں یہ کہاں تک درست ہوگا، کہاں تک درست ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے پردہ کرنے کا حکم دیا. ایک تو گھونگھٹ بنانے کا اللہ نے قرآن میں صریح حکم نازل کیا، اور صحابیات نے اس پر عمل کر کے جو بتایا کہ کیسے پردہ کیا جاتا ہے. اور تو اس طریقے سے چہرے کا پردہ یہ واجب ہے. چہرہ عورت کو چھپانا ہے، چہرہ کھول کے چلنا یہ جائز نہیں. اور اللہ رب العالمین کا ایسا کرنا کہ کرونا وائرس نے آ کر کے مردوں کو بھی پردہ کرنے پر مجبور کر دیا. ہم مرد بھی جو ہے ماسک لگا کے چلتے، اور نہیں لگائے تو ڈنڈے پڑتے. پہلے عورتوں کا نقاب اتروانے پر لوگ جو ہے تلے ہوئے تھے اور زبردستی جو ہے نقاب اتروا رہے تھے کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں، چہرے کا پردہ نہیں. اللہ کی ایسی لعنت برسی کہ اب مردوں کو بھی زبردستی پردہ کرایا جاتا ہے، یعنی ماسک پہن کے چلو. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے کوئی مقابلہ آرائی نہیں کر سکتا. اللہ نے واضح کر دیا تم عورتوں کا چہرہ کھولنے پر مجبور کر رہے تھے کہ عورتیں چہرہ کھول کے چلیں،
اب لوگ مردوں کو بھی چہرہ چھپا کے چلنا ہے، مرد بھی چہرہ چھپا کے چلے. قدرت سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین سے مخالفت کر کے کوئی آگے نہیں نکل سکتا. اس میں درس ہے، عبرت ہے کرونا کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اس سے سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے. بلکہ کرونا کے سلسلے میں غیر مسلموں نے بھی یہ بیانات دیے کہ نقاب پوش عورتوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں، نقاب پوش عورتوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، جو اپنا چہرہ چھپا کے چلتی ہیں، نقاب لگاتی ہیں، ان کے لیے خطرہ نہیں. اندازہ لگائیے، یہ شریعت، یہ انسان کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے کہ آج یہ قانون بنائے اور کل اس کو توڑ وہ فیل ہو جائے. یہ خالق کائنات، مالک ارض و سما کا یہ بنایا ہوا قانون ہے کہ عورتیں چہرہ چھپا کے نکلیں اپنے گھروں سے. اس کا جو مقابلہ کرے گا وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا. تو اس کے اندر درس ہے، عبرت ہے لوگوں کے لیے. تو اس طریقے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان سے کچھ مانگو، کچھ طلب کرو خواتین سے، تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہی تمہارے لیے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، تاکہ شکوک و شبہات اور فتنہ نہ پیدا ہو، فتنے سے بچنے کے لیے. اور اسی طرح نہیں بلکہ پردے کا اہتمام شریعت نے اس قدر کیا ہے کہ عورت کی آواز پر بھی شریعت نے پابندی لگائی. غیر مرد سے اگر عورت بات کرتی ہے، بات کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو سیدھی سادھی بات کرنی، میٹھی باتیں نہیں کرنی، لچکدار گفتگو سے منع کیا، کیونکہ لچکدار گفتگو میں، میٹھی باتوں میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے سورہ احزاب کے اندر ہی آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ غیر مردوں سے جب بات کریں تو نرم گفتگو، میٹھی گفتگو، لچکدار گفتگو نہ کریں تاکہ فتنے کا دروازہ نہ کھلنے پائے. اس قدر پردے کا اہتمام کیا کہ آواز پر بھی کنٹرول کرنے کا حکم دیا شریعت نے، کہ جائے کہ چہرہ چھپانے کا آواز بھی میٹھی نہیں ہونی چاہیے، غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے لچکدار گفتگو نہیں ہونی چاہیے، ہنس ہنس کے غیر مردوں سے بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے فتنے کا دروازہ کھل سکتا ہے. چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. اللہ فرماتا ہے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہو. تمہاری حیثیت آئیڈیل کی حیثیت ہے، نمونے اور اسوے کی حیثیت ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر اللہ کا ڈر ہے تو فلا تخضعن بالقول، لچکدار بات نہ کیا کرو غیر مردوں سے، غیر مردوں سے لچکدار گفتگو نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ کچھ اور تمنا کر بیٹھے گا. وقلنا قولا معروفا، سیدھی سیدھی بات کہہ دیا کرو، سیدھی سادھی بات جو ہے عام اسلوب میں، عام انداز میں جو ہے کہہ دیا کرو. لچکدار گفتگو نہ ہونے پائے، میٹھی گفتگو نہ ہونے پائے، ہنس ہنس کے باتیں مت کرو، کیونکہ اس سے سامنے والے کے دل میں کھوٹ پیدا ہو سکتا ہے. میرے بھائی دیکھیے نبی کی بیویاں، نبی کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں، اور دوسری طرف بات کرنے والے کون ہیں؟
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں جن کے سلسلے میں ذرا بھی شکوک و شبہات نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود احتیاط کا یہ تقاضا اور یہ اہتمام رب کائنات نے یہ اہتمام فرمایا کہ نبی کی بیویوں کو بھی یہ حکم ہو رہا ہے کہ وہ صحابہ ہی سے گفتگو کیوں نہ ہو تو سیدھی سادھی بات کریں، لچکدار گفتگو نہ کریں۔ لیکن آج خواتین کی جو صورتحال ہے وہ کسی پر مخفی نہیں، اللہ کی پناہ۔ تو یہاں تو اب تو ویڈیو آڈیو اور سب میں عورتیں اپنی لچکدار آواز میں تقریر کرتے ہوئے، درس دیتے ہوئے اور جو ہے اشعار اور نعتیہ کلام پڑھتے ہوئے جو ہے فیس بک، واٹس ایپ اور ویڈیو پر جو ہے یوٹیوب پر جو ہے ڈال رہی ہیں اور اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ ذرا بھی حیا اور شرم کی بات نہیں آتی ہے، اس کو دین کے نام پر کیا جا رہا ہے کہ ہم تو دین کی اشاعت کر رہی ہیں۔ عورت کو اپنی آواز پر بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنی آواز پر بھی کنٹرول کرنا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، لچکدار گفتگو نہ کرنا، میٹھی باتیں نہ کرنا غیر مردوں کے سامنے، کیونکہ اگر کسی کے دل میں کھوٹ ہوگا تو کچھ اور تمنا کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہا کرو، تمہاری جگہ گھر ہے، پارلیمنٹ اور آفس نہیں ہے، خواتین کے لیے بازار نہیں ہے، خواتین کی جگہ ان کا گھر، ان کی مملکت گھر ہے۔ اور جو حاکم اپنی مملکت چھوڑ کر دوسرے کے یہاں چلا جائے تو خطرہ رہتا ہے کہ اس کی مملکت چھن نہ جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرمانا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے خواتین تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وہیں رہا کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب وقت ضرورت گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایسی صورت میں بے پردہ نہ نکلا کرو۔ جیسے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ گھومتی تھیں، اس طرح تم بے پردہ نہ گھوما کرو، بلکہ پردے کے ساتھ نکلو، پردے کے ساتھ گھر سے نکلو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، خواتین جو ہے، جب بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے جب دوسرے شہر میں جاتی ہیں تو نقاب ڈال لیتی ہیں، اپنے شہر میں نکلتی ہیں تو گھر اپنے شہر قریب آتے ہی، اپنی بستی قریب آتے ہی پہلے ہی جو ہے نقاب کو جو ہے اتار کر کے جھولے میں رکھ لیتی ہیں، بیگ میں رکھ لیتی ہیں۔ کہتے ہیں ان سے کیا پردہ؟ نہیں، پردہ سب سے، محارم کے علاوہ، جس کا ذکر گزشتہ درس میں آیا ہے، محارم کے علاوہ سب سے پردہ، سب سے، مولانا صاحب، مولوی صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب، سب سے پردہ واجب ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے کہ محارم کے علاوہ جو ہے سب سے پردہ ہے، جو محارم ابدیہ ہیں، ہمیشہ کے لیے جن سے شادی حرام کی ہے شریعت نے، صرف انہی سے پردہ نہیں ہے، باقی تمام مردوں سے خواتین کا پردہ ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالی عورتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جو ہے گھروں میں رہا کرو، بازاروں میں نہیں۔ لیکن آج تو عورتوں کا پیر رکتا ہی نہیں گھر میں، اگر کوئی شوہر پابندی کر دیتا ہے انہوں نے باندھ کے مجھے رکھ دیا، مجھے گھر میں باندھ کے رکھ دیا ہے، پابندی کیجئے، گھر میں بیٹھیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو ہے ان المرأة عورہ، عورت سراپا ستر ہے، چھپانے کی چیز ہے، اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت جب گھر سے نکلتی ہے
تو شیطان تاک جھانک لگاتا ہے. عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان تاک جھانک لگاتا ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. اس لیے عورت کی جگہ وہ اس کا گھر ہے، گھر میں رہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور نکلے بھی تو پردے کے ساتھ نکلے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے پردے کا ہمیں حکم دیا، اور یہ بتایا کہ عورت جب نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے اور لوگوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے جو ہے، اور پھر لوگ تانگ جھانک لگاتے ہیں، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ عورت کی اصل جگہ گھر، اس کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے جہاں مسجد میں نماز کے لیے جانے کی شریعت نے اجازت دی، وہیں پر عورت کو اس بات سے منع کیا کہ وہ خوشبو لگا کر گھر سے نکلے. خوشبو لگا کے عورت کا گھر سے باہر نکلنا حرام قرار دیا گیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عین زانیہ، جو ہے کل عین زانیہ والمرأة اذا استعترت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا یعنی زانیہ. یہ مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن حبان، حاکم، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آنکھ زنا کرتے ہیں. کل عین زانیہ، جو آنکھ پر کنٹرول نہ کرے تو آنکھ کا زنا ہے. اور اس کے بعد فرمایا والمرأة اذا استعترت، اور جو عورت خوشبو لگا کے نکلے اور مردوں کی محفلوں سے اس کا گزر ہو تو وہ زانیہ ہے. فہی زانیہ، عورت زانیہ ہے. جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، بازار میں گھومتی ہے، اس کو زانیہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. قابل غور مقام ہے، قابل غور مقام ہے. عورتیں جب تک شوہر کے پاس رہیں گی تو خدامہ بن کے رہتی ہیں، کوئی میک اپ نہیں، کوئی خوشبو نہیں، کوئی لباس کا اہتمام نہیں. لیکن جب گھر سے باہر نکلیں گی، بازار جانا ہوگا، کسی سے ملنے جانا ہوگا، کسی پروگرام میں جانا ہوگا، تو ماشاءاللہ جب تک میک اپ نہیں کر لیں گی تب تک ایسا سینٹ اور ایسی خوشبو نہیں لگا لیں گی کہ مرد خود بخود ان کی طرف متوجہات. تو اس طرح کی خوشبو آتی. عورتیں ایسا خوشبو پسند کرتی ہیں جس کو لگا لیں تو مرد خود بخود ان کی طرف متوجہ ہو جائے. آج ایسے خوشبو ملتے ہیں، مرد حضرات ایسا خوشبو استعمال کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں کہ جس کو لگانے کے بعد عورتیں خود بخود ان کی طرف جو ہے گھسٹ کے آ جائیں. اور اسی طرح عورتیں ایسا خوشبو آج استعمال کرنے لگی ہیں کہ وہ لگانے کے بعد مرد خود بخود ان کی طرف مائل ہو جائے. یہ عجیب فتنہ آج دور حاضر کا ہے. سبق اور عبرت کہ اللہ کے فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ زانیہ عورت ہے. اب عورتیں فیصلہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فتوے سے وہ کیسے بچیں گی. یہ کوئی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ ہے.
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور نسائی وغیرہ کی روایت ہے، اذا خرجت احداکن الى المسجد فلا تقربن طیبا، جب تم میں سے کوئی عورت مسجد جائے نماز پڑھنے کے لیے تو خوشبو نہ چھوئے، خوشبو کو ہاتھ نہ لگائے۔ مسجد جانا ہے تو بغیر، عیدگاہ جانا ہے بغیر خوشبو لگائے، گھر سے باہر کہیں جانا ہے ضرورت کے تحت خوشبو عورت استعمال نہیں کر سکتی ہے، یہ واضح رہے تاکہ اس کی خوشبو مردوں کو نہ پہنچنے پائے۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأة اصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرہ، کہ جو عورت بخور استعمال کرے، دھونی لے، عود اور وغیرہ کی خوشبو، تو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو۔ یہ کا مطلب نہیں کہ دوسری نمازوں میں آئے، عشاء کا اس لیے ذکر کیا کہ عرب خواتین اور اس وقت خواتین جو ہے شام کے وقت اپنے شوہروں کے استقبال کے لیے بنتی اور سنورتی تھی، خوشبو استعمال کرتی تھی شوہر کے استقبال کے لیے، کہ ابھی جو ہے شوہر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، رات گزارنی ہے شوہر کے ساتھ، اس لیے اس کے استقبال کے لیے بن سور کر کے خوشبو وغیرہ کا، دھونی وغیرہ کا اہتمام کرتے عورتیں کرتی تھیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت نے اس طرح کا اہتمام کر لیا ہے تو عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو، عشاء کی نماز میں مسجد میں نہ آئے، وہ گھر میں نماز پڑھ لے، تاکہ اس کی خوشبو مردوں کو نہ پہنچنے پائے۔ اگر مردوں کو خوشبو پہنچتی ہے تو زانیہ ہے، اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے گزر چکی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں سوچیں کہ آج وہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی جو ہے پابندی کر رہی ہیں، کس قدر پابند ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو عورت بخور استعمال کر رہے شام کے وقت، دھونے لے لیا، بخور عود لے لیا، خوشبو لگا لیا شوہر کے استقبال کے لیے، تو اب وہ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے نہ آئے، گھر میں پڑھ لے، یہ پابندی ہے۔ تو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو فل میک اپ ہو کر کے، بن سنور کر کے آج خواتین نکلتی ہیں فل میک اپ کے ساتھ، اللہ رحم کرے، کاجل لگائیں گی، سرما لگائیں گی، اور کیا ہے لالی لگائیں گی، اسنو اور پاؤڈر لگائیں گی، اور چہرہ کھول کر کے جو ہے گزریں گے، کہیں گے چہرے کا پردہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو ہدایت دے، ہماری ماں اور بہنوں کو ہدایت دے۔ اسی طریقے سے خواتین کو باریک لباس پہننے سے، چست اور باریک لباس پہننے پر پابندی لگائی گئی کہ چست اور باریک لباس پہن کر وہ نہ پہنا کریں۔ نہ باریک لباس پہنے جس سے جسم جھلک رہا ہو، اور نہ چست لباس پہنے جن سے جسم کا نشیب و فراز جو ہے نمایاں ہو رہا ہو، آگا پیچھا نمایاں۔ اور آج جیسا گزشتہ درس میں نے کہا تھا، یہ بیماری عام ہے، حتیٰ کہ آج نقاب اور برقع جو پردے کے لیے مشروع تھا وہ بھی آج فیشن میں تبدیل ہو گیا ہے، اس کو بھی چست بنا لیا گیا ہے، اس کے اندر بھی نقش و نگار کو جگہ دے دی گئی ہے، جس کی وجہ سے خود بخود جو ہے نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں لوگوں کی۔ رنگ برنگ کے برقعے اب جو ہے تیار ہو گئے ہیں،
بہرحال یہ شرعی برقعے نہیں ہیں، اس کو پہننے سے عورت کا پردہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ فیشن ہے، عریانیت میں شامل ہے وہ بھی۔ تو گزشتہ جو حدیث میں نے پیش کی تھی، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، صحیح مسلم کی حدیث کہ وہ عورتیں جہنمی ہوں گی جو پہنے ہوئے ننگی ہوں گی۔ تو اس کی تشریح 3 طرح سے علماء نے کی ہے۔ پہنے ہوئے ننگی کیسے ہوں گی؟ باریک لباس ہوگا، جسم جھلک رہا ہوگا، یا چست لباس ہوگا جسم کے اعضاء نمایاں ہوں گے، اور یا تو بعض حصے پر کپڑا ہوگا اور بعض حصہ کھلا ہوا ہوگا۔ تو یہ تینوں طرح کی عریانیت آج ہمارے ماحول میں پائی جاتی ہے، بلکہ آج مرد حضرات بھی عریانیت پر اتر آئے ہیں، ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جب مسجد میں جاتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو پیچھے سریر ان کی نظر آتی ہے، شرمگاہ ان کی نظر آتی ہے پیچھے، اور نماز پڑھتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، لباس کس لیے پہنا جاتا ہے؟ یواری سواتکم عریشا، لباس اس لیے اللہ نے نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے شرم جو ہے ستر پوشی ہو اور زینت بنے۔ تو آج اگر ستر ہی کھل جائے تو وہ جو ہے لباس نہیں ہے، جو زینت نہ بنے وہ لباس نہیں ہے، زینت ستر پوشی میں جانا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت مسند احمد بن حبان وغیرہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکون فی آخر امتی رجال یرکبون علی السروج کاشباہ الرجال ينزلون على ابواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف يلعنوهن فإنهن ملعونات۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ میری امت کے آخری دور میں کچھ مرد ہوں گے جو مردوں نما ہوں گے، وہ مرد نما مرد ہوں گے، کاشباہ الرجال، مرد نہیں ہوں گے، مرد نما ہوں گے۔ یرکبون علی السروج، مسندوں پر سواری کریں گے، مسندوں پر اس وقت اونٹ کی، گدھے کی، گھوڑے کی سواری کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پیشین گوئی کی کہ وقت آئے گا کہ لوگ مسندوں پر بیٹھ کر کے سفر کریں گے۔ آج کل کی کاریں، یہ کاروں کی طرف اشارہ ہے، یہ کار جو ہے کی طرف اشارہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسندوں پر بیٹھ کر کے نکلیں گے، سفر کریں گے، سواری کریں گے مسندوں پر، علی السروج، مسندوں پر سواری کریں گے، لیکن وہ مرد نما ہوں گے، حقیقی مرد نہیں ہوں گے۔ ینزلون علی ابواب المساجد، مسجد کے پاس جا کر گاڑی کھڑی کر کے مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے، اتریں گے وہاں، لیکن ان کی گاڑیوں میں کون ہوں گی؟ نساؤہم کاسیات عاریات، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں کیا ہوں گی؟ کاسیات عاریات، پہنے ہوئے ننگی ہوں گی۔ میاں جی گئے نماز پڑھنے، محترمہ بیٹھی ہوئی ہے گاڑی میں، اور فل میک اپ میں، باریک لباس ہے، چست لباس ہے، پہنے ہوئے ننگی جو ہے، اور میاں جی گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ آج یہ سب کے مشاہدے میں یہ چیز آ رہی ہے، یہ ہم سب اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی کی تھی ہو بہو آج ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کاسیات عاریات، ان کی بیویاں پہنے ہوئے ننگی ہوں گی۔ اللہ کی پناہ۔ علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت العجاف، اور کہتے ہیں کہ ان کے سروں پر جو ہے جیسے اونٹ کی کوہان رکھی ہوئی ہو، یعنی بالوں کا اسٹائل، جوڑے اس طرح بنائیں گے بالوں پر
کہ وہ جو ہے اونٹ کی کوہان لگے گا. العنوہن، ایسی عورتوں پر لعنت بھیجو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے. العنوہن، ایسی عورتوں پر لعنت بھیجو. فإنہن ملعونات، یہ ملعون عورتیں ہیں، یہ ملعون عورتیں ہیں. کسی مولوی کا کی لعنت نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اب بتائیں جن خواتین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے ان کا انجام کیا ہوگا؟ سوچ لیں. عام طور سے کہا جاتا مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا، دین تو بڑا آسان ہے، مولویوں نے مشکل بنا دیا. مولویوں نے دین کو مشکل نہیں بنا دیا. مولوی کا کام دین بنانا نہیں ہے، مولوی کا کام صرف بیان کرنا، واضح کرنا، بتلانا ہے. دین میں خرد برد کرنا یہ علماء کا کام نہیں ہے. علماء حق کبھی دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں گھسوڑتے ہیں، کوئی اضافہ نہیں کرتے ہیں. اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو یہاں اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چست لباس، باریک لباس، بے پردہ پھرنے والی عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، یہ روایت دی مسند بزار، مسند احمد، بیہقی اور سنن نبی داؤد وغیرہ کی ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اسامہ بن زید کہتے ہیں کسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبطیۃ کثیفۃ مما اہداها له دحیہ الکلبی. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبطی موٹا جو ہے کثیف کپڑا مجھے ہدیے میں دیا. فکسوتها امراتی، کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو اسے پہنا دیا، اس کا لباس بنا دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک لم تلبس القبطی، یہ قبطی کپڑا جو تم کو دیا میں نے تم کیوں نہیں پہنتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کسوتها امراتی، کہا میں نے اپنی بیوی کو دے دیا، اسے اپنی بیوی کو پہنا دیا میں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، کہ اپنی بیوی سے کو اس کے نیچے استر لگا لے. جو کپڑا تم کو دیا تھا اپنی بیوی سے کہو کہ اس کے نیچے استر لگائے، کیونکہ مجھے شبہ ہو رہا ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اس کے جسم کے حجم اس سے نمایاں نہ ہو جائے، اس کے نیچے بھی ایک استر لگا کے پھر پہنے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آج ہماری خواتین کیا کیا پہن رہی ہیں، اللہ کی پناہ. اسی طریقے سے حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھتیجی ہیں. حفصہ بنت عبد الرحمن بن بکر کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بھتیجی. حضرت عائشہ کے پاس سے وہ آئیں، حفصہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں تو ان کو جو ہے دوپٹہ ذرا باریک تھا. علیہ خمار رقیق، دوپٹہ ذرا باریک تھا. فشققته عائشہ رضی اللہ عنہا وکستها خمارا کثیفا، تو ان کو کچھ دوپٹے کو پھاڑ پھینکا، جو باریک تھا اس کو پھاڑ کے پھینک دیا اور ان کو موٹا دوپٹہ اڑا دیا، موٹا دوپٹہ اڑایا. آج تو دوپٹہ لینے کا رواج ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا، اور لیتی بھی ہیں تو گلے میں لپیٹ لیتی.
سر پر نہیں ڈالتی، گلے میں دوپٹہ لپیٹ لیتی. اور عام طور سے آپ مارکیٹ میں جائیں سوٹ خریدیں عورتوں کے لیے تو اس میں دوپٹہ رہتا ہی نہیں، کیونکہ عورتیں اس کو پسند ہی نہیں کرتی، بغیر دوپٹے کے گھومتی ہیں. یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کا جو یہاں معمول رہا کہ اپنی بھتیجی کو جب دیکھا کہ اس کا دوپٹہ باریک ہے تو اس کو پھاڑ کر کے پھینکا اور موٹا دوپٹہ اس کو اڑایا. یہ فہم تھا اور یہ عمل تھا پردے کے اوپر ازواج مطہرات اور صحابیات کا. اسی طریقے سے عورتوں کو جو ہے چھونے، ان کو مصافحہ کرنے سے منع کیا گیا میرے بھائی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ نامحرم عورتوں کو ٹچ نہیں کر سکتے، ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کو شیک ہینڈ نہیں کر سکتے، مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے. فرماتی ہیں کہ واللہ ما مست یدو صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی نامحرم عورت کے کو نہیں ٹچ کیا. حتیٰ بیعت کے وقت بھی جو خواتین اسلام قبول کرتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے بیعت کننا، میں نے بیعت کر لی، جاؤ جاؤ. ان کا ہاتھ نہیں چھوتے تھے. یہاں پیر صاحب پیر دبواتے ہیں، پیر صاحب ہونا پیر دبواتے ہیں، سر کی مالش کراتے ہیں، بدن دبواتے ہیں مریدن سے، اور پھر بھی وہ پیر صاحب ہیں بھائی، جو کچھ کریں سب صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خواتین بیعت کے لیے اسلام قبول کرنے کے وقت آتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے تھے کہ جو ہے قد بایعتکن، بیعت ہوگی تم سے، جاؤ. صرف قول سے. حضرت عائشہ کہتی ہیں بایان ہو الا بقولہ، اپنے قول سے بیعت کرتے تھے، ہاتھ نہیں دیتے تھے، ہاتھ نہیں ٹچ کرتے تھے. اسی طریقے سے دوسری روایتیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں. چنانچہ امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ من الانصار فبایعہ وقل نبایعہ، ہم جو ہے بیعت کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری خواتین کے ساتھ پہنچیں. وقلنا بایع، جو ہے نبایعک یا رسول اللہ، جو ہے تو کہا کہ ہم آپ سے بیعت کر رہی ہیں اس بات کر کے اللہ نشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا نسرقہ، ہم چوری نہیں کریں گی، ولا نزنی، ہم زنا کے قریب نہیں جائیں گی، ولا ناتی ببہتان نفترینہ بین ایدینا وارجلنا، اور ہم آپ ایسے جو ہے اپنے آگے پیچھے کوئی جھوٹ اور بہتان نہیں گڑیں گی، ولا ناسیک فی معروف، اور بھلائی کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. جو ہے اس کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء، یہ بیعت تو کی قول کے ذریعے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، انی لا اصافح النساء، میں عورتوں کے مصافحہ نہیں کرتا، انما قولی لمیت امرات کا قولی لامرات واحدہ، میری 100 عورتوں سے بات، ایک عورت سے جیسی بات ہوتی ہے 100 عورتوں سے ویسے ہی بات ہوتی ہے. یہ مسند احمد ترمذی ابن ماجہ کی صحیح حدیث. آپ ہاتھ نہیں لگائے تو آج پیر صاحبان ہمارے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ثقہ ہو گئے، قابل اعتماد ہو گئے کہ وہ مریدن ان کو تیل لگائے اور سر دبائے اور پیر دبائے اور مصافحہ کرے. ہمارے دوست احباب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور زیادہ متقی ہیں کہ وہ ہماری بیویوں سے آ کے مصافحہ کرے. ہم کہیں اپنی بیوی سے کہ ہمارا دوست ہے، کیا ہوتا مصافحہ کر لو. نہ ہنجار لوگ آج موجود ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہقی اور اسی طریقے سے طبرانی وغیرہ کی یہ صحیح حدیث ہے، لأن يطعن في راس رجل بمخيط من حديد خير له أن يمس امرأة لا تحل له، کہ تمہارے سر کے اندر لوہا گھونپ دیا جائے، تمہارے سر میں لوہا گھونپ دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگاؤ جو تمہارے لیے حلال نہیں، ٹچ نہیں کر سکتے۔ جو آج کل یہ مسافے کی ہے کہ جس سے بھی آج تو بوسہ بازیاں ہوتی ہیں، کسی کو بھی بوسہ دے دیتی ہیں عورتیں، کسی کو بوسہ لے لیتی ہیں، اور اس کی نمائش ہوتی ہے آج کل یورپ کی تہذیب ہر جگہ جو ہے رائج ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی مرد کے سر میں لوہا گھونپ دیا جائے، چبھا دیا جائے، کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو پردے کا یہ اہتمام، یہ پردے کا تقاضا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ جب وہ عورتوں سے ملیں، کسی عورت سے ملیں، تو اس کے اوصاف اپنے شوہر سے آ کر نہ بیان کریں۔ دوسری عورتوں کہ اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کا رخسار ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے، یہ بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، یہ مسند احمد اور بخاری ابو داؤد ترمذی کی روایت کہ جب کوئی عورت کسی عورت سے ملے تو اس کے اوصاف آ کر اپنے شوہر سے نہ بیان کرے، گویا کہ وہ دیکھ رہا ہو کہ اس کی صفات یہ عورت کے لیے جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے، عورتیں کرتی ہیں کام، اس سے باز رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب الواحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب الواحد، کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، سطر کو نہ دیکھے، نہ مرد مرد کی سطر کو، نہ عورت عورت کی سطر کو دیکھے۔ لیکن عام طور سے عورتوں کے ہاں یہ بے حیائی ہوتی ہے، ایک عورت دوسری عورت سے کوئی سب کچھ کھول دیتی، سب کچھ کھولنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، عام طور سے یہ بے حیائی پائی جاتی ہے خواتین کے اندر۔ اور کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک چادر میں لپٹ کر نہ سوئے، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک چادر میں لپٹ کر نہ سوئے، الگ الگ چادر، اس سے فتنہ ہوتا ہے، جنسی فساد پیدا ہوتا ہے اس سے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی اللہ کے مثال میں بچے 10 سال کے ہو جائیں فرقوہم فی المجاز، تو ان کا بستر الگ کرو، نہ ماں اپنے ساتھ سلائے نہ باپ اپنے ساتھ سلائے، بچہ ہو یا بچی ہو 10 سال کے ہو گئے تو شریعت نے حکم دیا کہ ان کا بستر الگ کرو۔ اسی طرح خواتین کو سوئمنگ پول اور عام جو حمامات ہوتے تھے پہلے جو ہے حمامات عمومی ہوتے تھے جہاں سب نرم گرم اور سرد پانی کا انتظام ہوتا تھا، وہاں مرد عورتیں سب نہانے کے لیے جایا کرتے، جیسے سوئمنگ پول میں جاتے ہیں، سوئمنگ پول میں جاتے ہیں عورتیں مرد سب اور ایک ساتھ جو ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ شام کی کچھ عورتیں، بلاد شام جو سوریہ اور فلسطین اور اردن
یہ اور لبنان، یہ سب بلاد شام ہے. شام کہلاتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو کہا شام کی کچھ خواتین ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئیں. تو عائشہ نے پوچھا کہاں سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا شام سے ہم تعلق رکھتے ہیں. تو عائشہ نے کہا کیا تم اس بستی کی ہو جن کی عورتیں حمام میں جایا کرتی ہیں؟ جن کی عورتیں حمام میں جاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم اسی بستی سے تعلق رکھتے ہیں. تو کہتی ہیں عائشہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرات تخلع ثيابها في غير بيتها الا حتكت ما بينها وبين الله تعالی، کہ جو خاتون بھی اپنا کپڑا اپنے گھر کے علاوہ باہر اتارتی ہے کہیں تو اپنے اور اللہ کے درمیان جو پردہ ہے اس کو چاک کر دیتی ہے. ہر جگہ کپڑے نہیں اتار سکتی عورت. جیسے عمومی حمامات میں جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو منع فرمایا تھا، نہیں جا سکتی. تو آپ سوئمنگ پول میں سب نہاتے ہوئے جاتے ہیں، وہیں عورت بھی نہا رہی ہے، مرد بھی نہا رہے، غلط ہے، منع کیا گیا اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کپڑا جو ہے اپنے بستی گھر کے علاوہ اتارا تو اس نے گویا کہ اپنے اور اللہ کے درمیان پردے کو چاک کر دیا. یہ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح حدیث. اسی طرح ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين يا ام الدرداء؟ قالت من الحمام. فقال والذي نفسي بيدي ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها أحد من أمهاتها إلا هي عاتكة ستر بينها وبين الرحمن. کہ ام دردہ کہتی ہیں میں حمام سے آ رہی تھی، اللہ کے نبی سے دیکھا، آپ نے کہا ام دردہ کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے کہا حمام سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو عورت اپنا کپڑا اپنے ماؤں کے گھر کے علاوہ کہیں اتارتی ہے تو اپنے اور اللہ کے درمیان، رحمان کے درمیان پردے کو چاک کر دیتی ہے. تو عورت ہر جگہ کپڑے نہیں اتار سکتی، ہر جگہ نہیں اتار سکتی. جہاں ایسے لوگوں کا آنا جانا ہو، جہاں بے پردگی ہو، ایسی جگہوں پر کپڑے نہیں اتار سکتی عورت. کہ جائے کہ جا کر سوئمنگ پول میں اور جو ہے نہائے لوگوں کے ساتھ، سمندر میں جا کے لوگوں کے ساتھ نہائے. اسی طریقے سے یہاں پر جہاں پر یہ پابندیاں لگائی گئیں عورت کو اور اس کا زیادہ وقت گھر کے اندر گزارنے کے لیے اس کو کہا گیا اس کی مملکت اس کا گھر ہے. لیکن آج میرے بھائیوں جو فتنہ پیدا ہوا ہے عورتوں کی نوکری کا، عورتوں کی تعلیم کا فتنہ ہے. آج کل عورتوں کی تعلیم فتنہ ہے، عورتوں کی نوکری فتنہ ہے. پردے کے تمام احکامات بالائے طاق رکھ دیے گئے ہیں تعلیم کے نام پر، نوکری کے نام پر. یہ واضح ہونا چاہیے. آج مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ اسی تعلیم کی برکت سے شادیاں کر رہی ہیں، غیر مسلموں کو لے کر جا رہی ہیں، اور ہم منہ دیکھ رہے ہیں. شرم نہیں آتی ہمیں؟ عورتوں کو دین کی تعلیم دیجیے. عورتوں کا کام دنیا کمانا نہیں ہے. کمانے کی ڈیوٹی باپ کی ہے، بھائی کی ہے، شوہر کی ہے. شوہر کا کام ہے کہ وہ بیوی کو کما کے کھلائے. عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ کما کے گھر چلائے. یہ ڈیوٹی مرد کی، یہ واضح ہونا چاہیے. تو نوکری کے نام پر، تعلیم کے نام پر آج پردے کے تمام احکامات بالائے طاق رکھ دیے گئے ہیں. انہیں بیٹی کو ڈاکٹر بنانا، بیٹی کو انجینئر بنانا. میرے بھائی عزت چلی گئی تب، اور کتنا گناہ ہوگا اس پر جب وہ مردوں کے دوش بدوش طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر کلاس روم میں پڑھے گی
ان کے ساتھ آئے گی جائے گی تو گناہ آپ کے سر کتنا ہوگا؟ اللہ کیا جواب دیں گے؟ ڈاکٹر تو بن جائے گی، انجینئر بن جائے گی، لیکن اللہ کیا آپ جواب کیا دیں گے؟ اللہ جب پوچھے گا اور عزت جب لٹ جائے گی تب کیا کریں گے؟ ذرا بھی اپنی عزت و ناموس کی فکر نہیں لوگوں کو. ڈاکٹر بنانے اور انجینئر بنانے کے چکر میں بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بے غیرت لوگ، یہ بے غیرتی ہے. تو اس طریقے سے شریعت نے پابندی لگائی ہے عورتوں کو گھر میں رہنا. ہاں عورتیں نکلنے کی اجازت دی ہے. مثال کے طور پر قضاء حاجت کا انتظام گھر میں نہیں ہے، پہلے خواتین جاتی تھیں، باہر جا کے قضاء حاجت کے لیے جا سکتی. اسی طریقے سے بالاختصار جمعہ اور جماعت کی نماز کے لیے مسجد جانا چاہتی ہے. شریعت نے آداب کا خیال کرتے ہوئے کہا لا تمنعوا امام اللہ مساجد اللہ، اللہ کی وادیوں کو اللہ کے مسجدوں سے نہ روکو. لیکن ہمارے بر صغیر میں مسجدوں پر تو پابندی لگا دی گئی، عورت مسجد نہیں جا سکتی، لیکن بازار جانے پر کوئی پابندی نہیں، تعلیم گاہوں میں کوئی پابندی نہیں، یونیورسٹی میں جانے میں کوئی پابندی نہیں. لیکن مسجد میں جانا چاہے تو مفتیان قوم فتویٰ دے دیتے ہیں کہ عورت کا مسجد میں جانا جائز نہیں. عورت مسجد میں جا سکتی ہے لیکن بغیر خوشبو لگائے ہوئے، بغیر میک اپ کیے ہوئے، پردے کے ساتھ جا سکتی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی وادیوں کو اللہ کے گھروں سے نہیں. اسی سے نکلنے کی اجازت عیدین کی نماز کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے شریعت نے اجازت دی. ام عطیہ کی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ جو ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ، کہ ہم عورتوں کو عید الاضحیٰ میں عید الفطر میں ان کو لے کر کے عیدگاہ جائیں. تو عورتیں عیدگاہ جائیں گی، لیکن جہاں اجازت ہے وہاں پابندی. ہمارے یہاں عیدگاہ عورت نہیں جائے گی، مسجد نہیں جائے گی، لیکن بازار ضرور جائے گی، بازار ضرور جائے گی. وہاں نہیں کوئی پابندی، وہاں کوئی فتنہ نہیں. اللہ کی پناہ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں عطیہ رضی اللہ تعالی. اسی طریقے سے حج اور عمرے کے لیے عورت جائے گی، نکلے گی. حج و عمرے کے لیے عورت نکلے گی، اس کی شریعت نے اجازت اس کو دی ہے. اس پر بھی حج اور عمرہ یہ واجب قرار دیا گیا. اسی طریقے سے عورتیں جو ہے تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے شرعی آداب کے ساتھ جو ہے وہ نکلیں گی، جائیں گی دینی تعلیم کے لیے، شرعی آداب اور احکامات کی پابندی کرتے ہوئے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ خواتین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر گفتگو کی اور کہا کہ غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا من نفسك یوما ناتیک فیہ تعلمنا مما علمک اللہ. یا رسول اللہ، مرد غالب آ گیا جو ہے اور وہ ہر وقت آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی ایک دن خاص کر دیجیے ہفتے میں کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں دین کی تعلیم سکھائیں. تو آپ خواتین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بھائی ہر وقت مرد رہتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم تو نہیں آ سکتی. آج کل کا زمانہ ہوتا ہے نہیں ہم بھی آ کے بغل میں بیٹھیں گے، کیا بات ہے. نہیں، خواتین نے کہا آپ ایک دن خاص کر دیجئے تاکہ ہم آ کر آپ سے دین پڑھ لیا کریں. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دن مقرر کر دیا کہ فلاں دن فلاں وقت تم لوگ اکٹھا ہو، میں تمہیں دین کی تعلیم دوں گا. تو دین کی تعلیم کے لیے عورت نکلے گی گھر سے. تو بہرحال یہ بالاختصار وقت زیادہ ہو رہا ہے، بالاختصار یہ کہ ضرورت کے تحت، شرعی حاجت کے تحت عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن پردے کے ساتھ، شرعی احکام اور آداب کے ساتھ وہ نکلے گی. یہ واضح ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہاں دو چیزیں کی وضاحت اور ضروری ہے. جو عام طور سے لوگ جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، دو روایتیں بڑے زور شور سے پیش کرتے ہیں. ایک روایت تو حضرت اسماء
کی روایت ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جو ہے ان کی بہن جو ہے اسما بنت ابی بکر آئیں تو ان پر جو ہے باریک کپڑا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا اور کہا یا اسما، اے اسما یہ رکھو کہ ان المرء اذا بلغت المحیض، عورت جب بالغ ہو جائے لم تصلح ان یرا منها الا هذا وهذا واشار لوجهه وكفيه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسما پر باریک کپڑا جب دیکھا تو کہا اسما عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے صرف ہتھیلی اور چہرہ وہ کھول سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں کھول سکتی ہے۔ یہ روایت عام طور سے دھڑلے کے ساتھ وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ چہرہ اور ہتھیلی عورت کھول سکتی ہے، لیکن واضح ہونا چاہیے یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور امام ابو داؤد نے اس کو خود جو ہے ضعیف کہا ہے، کیونکہ یہ مرسل خالد بن دریک، یہ حضرت عائشہ سے ان کی ملاقات ہی نہیں۔ خالد بن دریک جو روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، وہ ان سے ملاقات نہیں ہے، سند میں انقطاع ہے، سند میں انقطاع ہے۔ چانچہ امام ابو داؤد اور ابو حاتم رازی نے کہا جو ہے یہ مرسل ہے، خالد بن دریک لم یسمع عائشہ، خالد بن دریک نے عائشہ سے نہیں سنا ہے، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ اس سے استدلال کرنا اور چہرہ اور ہتھیلی کو پردے سے خارج کرنا یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور دھڑلے کے ساتھ پیش کی جاتی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سواری پر سوار تھے اور خشمیہ ایک عورت جو ہے قبیلے خسام کی آئی اس اپنے باپ کے ساتھ، وہ خوبصورت تھی، تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کچھ مسائل اس نے پوچھے، تو فضل بن عباس یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، وہ دیکھنے لگے اس کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ جو ہے اس سے پھیر دیا۔ اس سے اللہ کرتے ہیں کہ دیکھو اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چہرہ چھپانے کا حکم نہیں دیا، اس کا مطلب چہرہ کھلا رہے گا۔ اولاً تو یہ واقعہ حج کا ہے، اولاً یہ واقعہ حج کا ہے، اور دوسری جو روایت ہے، دوسری روایت میں اس کے ساتھ ہی جو ہے مسند ابی اعلیٰ کی جو روایت ہے تفصیل کے ساتھ کہ وہ شخص اپنی بیٹی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شادی کر لیں، اس لیے چہرہ کھول دیا تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اور آپ کو اس کی بیٹی پسند آ جائے اور آپ اس کو پیغام دے دیں اور اس کو جو ہے اس سے شادی کر لیں۔ تو شادی کے لیے اس نے جو ہے چہرہ کھولا تھا، نہ کہ جو ہے عام طور سے چہرہ کھولا تھا۔ اس لیے اس روایت سے بھی استدلال کرنا چہرے کے کھولنے کا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جو قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس میں حجت ہے میرے بھائیوں کہ چہرہ پردے میں داخل ہے، خواتین غیر مرد کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے مردوں کے اندر غیرت پیدا کرے، عورتوں کے اندر حیا و شرم پیدا کرے، اور دین کی پاسداری کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ کرے ہماری خواتین پردے کی پابندی کرنے لگیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء یا شیخ۔ الحمدللہ آج اسلام اور پردہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ عنوان پر شیخ محترم نے مسلسل 2 دروس دیے اور بہت ہی کھل کر ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم لوگوں نے اس کو سنا اور انشاءاللہ ہم لوگ سارے عمل کرنے کی توفیق کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ 4 سوالات آئے ہوئے یہاں پر۔ ایک ہے سلام کرنا سوشل میڈیا پر، سلام و دعا یا کوئی باتیں بغیر سوچے سمجھے پڑھے آگے فارورڈ کرنا، یعنی ہر روز کوئی شخص سلام بھیجتا ہے صبح صبح یا کوئی بھی اس کا جو متعین وقت ہے، اس کے واٹس ایپ میں جتنے بھی کانٹیکٹ ہے یا جو واٹس ایپ میں جتنے بھی گروپ ہے صرف سلام بھیجتا ہے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا جس قسم کا بھی، کبھی کبھی وہ السلام علیکم کو نہ لکھتے ہوئے اسلام علیکم بھی لکھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں لوگ۔ دوسرا سوال شیخ، وہ اس کا جواب آپ مدلل دیجیے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال ہے رجب کی بدعتیں، کیا یہ سوال کا جواب آج آپ دیں گے یا اس کے اوپر ایک ٹاپک ہوگا؟ چوتھا، ابھی مارکیٹ میں چل رہا ہے ویلنٹائن ڈے، کب ہے، آج ہے کل ہے پرسوں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ کچھ چل رہا ہے مارکیٹ میں ویلنٹائن ڈے کے بارے میں، ہاں اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیے۔ چوتھا ہے، آپ نے پچھلے درس میں بھی یہ بات کہی تھی، یہ درس میں بھی کہی ہے، تو سوال اس طریقے سے آیا ہے کہ بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دینا، کئی ایک لڑکیاں اپنی عزت تعلیم کے وقت اور کام کے وقت بچا کر رکھتی ہیں اور گھر والوں کی بھی خدمت کرتی ہیں۔ یہ 4 سوالات میرے پاس آئے، میں نے پیش کیا ہوں، آپ انشاءاللہ ون بائی ون میں جو سوالات کی نشاندہی کر لوں تاکہ ترتیب سے آپ کو جواب ملے۔ آپ نے سوال ایک ایک کرنا چاہیے تھا مجیب بھائی۔ نہیں میں آپ ابھی لیں، آپ کو میں نے بھیجا ہوں ہمارے سمیر بھائی، آپ ون بائی ون لیں اس کو، جزاک اللہ۔ چلیے ون بائی ون انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیے جہاں تک پہلا سوال ہے، جو آج کل فیس بک، واٹس ایپ اور جو ہے ان وسائل جو کہ آج کل فری ہیں اور اس میں انسان کو کچھ ادا نہیں کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے روزانہ جو ہے ہر چیز کو لوگ شیئر کرتے ہیں، اور اس میں سلام کو بھی شیئر کرتے ہیں کہ جو ہے بس فوراً دھڑا دھڑ جو ہے دبایا اور سلام سب کو پہنچ گیا، دبایا کوئی بھی میسج ہے سب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ وہ میسج پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی بھیجنے سے پہلے، تو اس میں پڑھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا، اس میں کیا لکھا ہو۔ اگر اسی پر اگر پیسہ لگا دیا جائے تو معمولی پیسہ لگا دیا جائے تو کوئی نہیں بھیجے گا، یہ فری ہے، جس کی وجہ سے لوگ نہیں۔ دیکھیں سلام جب قصد اور ارادے سے انسان دعا کی نیت سے انسان کرتا ہے، اس پر ثواب، اجر و ثواب پاتا ہے۔ اجر و ثواب کب ہے؟ سلام کے فضائل کب ہیں؟ جبکہ آپ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب آپ اس قصد سے کسی کو سلام کریں گے کہ تم سلامت رہو، تمہارے بال بچے سلامت رہیں، تمہاری دنیا سلامت رہے، تمہاری آخرت سلامت رہے، تب تو آپ ثواب کے امیدوار، تب اللہ تعالیٰ اس کا ثمرات ظاہر کرے گا۔ لیکن جب فیشن بنا لیں گے آپ سلام کو، اور بغیر قصد ارادے کے بعد مال مفت دلے بے رحم ہے، تو پھر اس پر کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے کھیل نہیں کرنا چاہیے، کھیل نہیں کرنا ہے۔ کسی کو سلام کرنا ہے تو بھائی ٹیلی فون ہے، آپ ٹیلی فون کر کے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے، ٹیلی فون سے سلام کیجیے، یعنی فری میں جو ہے ملا ہوا ہے تو ضرور سلام بھیج دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اس سے بچنا، یہ فیشن بن گیا ہے، بغیر قصد بغیر ارادے کے یہ عام طور سے ہو رہا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہ۔ اس میں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کہیں سے بھی کوئی آتا ہے میسج فوراً فارورڈ کر دیں، دیکھتے بھی نہیں اس میں کیا لکھا ہوا، دعائیہ کلمات بھی ہوتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے بھی نہیں کہ دعا میں کیا لکھا ہوا ہے، صحیح دعا ہے یا دعا صحیح نہیں ہے، بس فوراً بھیجنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ اس طرح کی دعاؤں سے، اس طرح کے سلام سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دعا فارورڈ کرنے سے نہیں، زبان سے دعا دینے سے۔ زبان سے دعا دیجئے، کسی کو دینا ہے تب اس کا اثر ہوگا، دل کی گہرائی۔ جب آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کو دعا دے رہے ہیں، اسے کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو اپنے لیے دعا کریں تو اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کریں، اپنے دعاؤں میں تمام امت کو شامل کر لیں، تمام امت کو شامل کر لیں۔ اگر آپ کسی کے غیر حاضری کے موقع پر اس کو دعا کریں گے تو فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، تمہیں بھی ایسے ملے، تمہیں بھی ایسے ملے، تمہیں بھی ایسے ملے۔ تو دعا کی فضیلت ہے کہ آپ دعا کریں، لیکن یہ نہیں کہ جو ہے کوئی فارورڈ کرتے رہیں، اس کو پڑھیں بھی نہیں، اس کو سمجھے بھی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ بہت سی بدعتیں پھیل رہی ہیں، بہت سی غلط چیزیں پھیل رہی ہیں، بہت سے ناشائستہ کلمات پھیل رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے اس کو پڑھیے، سمجھیے، ضرورت تو کسی کو دیجیے۔
اور آج کل اتنا لوگ بھیجتے ہیں. بھائی اتنا مت بھیجیے کہ انسان کو پڑھنے کا نہ موقع ملے، پڑھنے کا موقع نہ ملے. بھائی کتنا ٹائم انسان کے پاس ہے؟ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، بڑا فٹافٹ گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک ڈال رہا ہے اور انسان کو میٹنے کا موقع، مجھے تو مٹانے کا موقع نہیں ملتا. اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ پڑھنا تو دور کی بات، اس کو مٹانے میں ٹائم لگتا ہے. ایسا جو ہے بےہودہ اور بے مقصد کام سے کیا فائدہ ہے؟ انسان پڑھ نہ پائے. آپ دعا دے رہے ہیں وہ پڑھ نہیں پائے گا، آپ سلام بھیج رہے ہیں اس کو موقع نہیں اس کو پڑھنے کا، تو کیا فائدہ اس سے؟ اسی لیے اگر آپ کو کسی سے الفت ہے، محبت ہے، کسی تعلق ہے، آپ ٹیلی فون گھمائیے اور کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو دعائیں دیجیے، ٹھیک ہے، اس کا جواب لیجیے، وہ آپ کے لیے دعا کرے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ نہیں مال مفت ہے تو بس بٹن دبایا کہ ہزاروں کو پہنچ گیا، وہ ہزار کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا ہے، پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، کیا فائدہ ایسے کام سے؟ ایسا کام جس کا فائدہ نہ ہو اس سے کیا فائدہ آپ کو؟ تو بہرحال ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے. وہی چیزیں شیئر کیجیے جو ضروری ہوں، وہ شیئر کیجیے. کوئی ضرورت کی چیز ہو تو اس کو شیئر کیجیے، ہر چیز کو میں شیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط چیزیں ہیں، لوگوں کو جو ہے مشغول کرنے. وقت بڑا قیمتی، مومن کا وقت بڑا قیمتی ہے. لوگوں کو بیکار کاموں میں مشغول نہ کیجیے، بے مقصد کاموں میں مشغول نہ کیجیے. اور پھر کافی سوالات ہیں. دوسرا کیا ہے بتاتا ہوں، ایک منٹ، کیونکہ کافی لوگوں کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے سوالات بھی ہیں. مجیب بھائی کے 3-4 سوال ادھر لکھ کے رکھا ہوں، میں پڑھ لیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے سجاد بھائی آپ کو سلام پہ کوئی سوال کرنا ہے؟ شیخ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آپ نے اپنی مختصراً بتا دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں کافی بھائی ایسے ہیں جو ایک فیچر ہوتا ہے واٹس ایپ میں جس کو کہتے ہیں براڈ کاسٹ، کہ آپ ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور اس گروپ پہ صرف ڈال دیتے ہیں السلام علیکم، تو 250 لوگوں کو وہ السلام علیکم پہنچ جاتا ہے. یا گروپ ہوتے ہیں، گروپس میں ایک 250 لوگ رہتے ہیں، 100 لوگ رہتے ہیں، جو کچھ بھی رہتے ہیں لوگ، اس میں بھی ایک ہی سلام کرتے ہیں اور پھر لگاتار وعلیکم السلام وعلیکم السلام. حالانکہ لوگ پڑھتے بھی نہیں اس سلام کو، ہو سکتا ہے پڑھتے بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں. اور اسی نوعیت میں، سلام کی نوعیت میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کی خبر آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جس نے انتقال کی خبر دی ہے اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ دیا ہے اور دعائے کلمات بھی ڈال دیے ہیں، لیکن ہر ایک بندہ اس میں جو جس انتقال ہوا ہے اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے اس گروپ میں، لیکن وہی جب جواب ڈالتے رہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ 15 20 25 انا للہ و انا الیہ راجعون اس پہ آتے جاتے ہیں. حالانکہ جو سیکنڈ انسان نے پڑھ چکا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جہاں تک میرا خیال ہے کافی ہونا چاہیے. اس پہ بھی تھوڑی سی یہ چیزیں سب سنت کے خلاف ہیں. کسی کی وفات ہوئی ہے تو اس کے گھر والوں کو تعزیت کرنی، اس کے گھر والوں سے اتصال کیجیے، اس کو تعزیت کیجیے. یہ اچھا اطلاع کسی نے دے دی بھائی فلاں کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے، اطلاع ٹھیک ہے، لیکن اسی اطلاع پر اسی میسج میں آپ دعا لکھتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. نہیں، یہ نہیں. آپ اس شخص کے جس کا انتقال ہوا ہے اس کے گھر والوں سے اتصال کیجیے اور ان سے تعزیت کے کلمات کہیے. یہ سنت، ان کی تعزیت کیجیے، نہ کہ صرف ہوا میں تعزیت کرتے رہیے. یہ تو ہوائی وہ ہے، صرف یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے. یہ سنت یہ ہے کہ جس کا عزیز وفات پایا ہے اس کی آپ تعزیت کیجیے اور اسے ڈائریکٹ اسے اتصال کیجیے. جی، یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے شیخ کہ ایسے مرد جن کے عورتیں بغیر پردہ کے نکلتی ہیں انہیں دہیوز کہتے ہیں، اس کے ان کے لیے کیا وعید ہے؟ اور عورتوں دہیوز لا يدخل الجنہ، دہیوز جنت میں نہیں جائے گا. اور عورتوں کے لیے بھی پردہ نہ کرنے پر کیا وعید ہے؟ پردے نہ کرنے پر وہی کہا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائل لن يدخلن الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. اگر وہ بنسور کر کے نکلتی ہیں، پردہ نہیں کرتی ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ کے وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی.
بہت بڑی وعید ہے دونوں کے لیے. جو اپنے اہل میں کوئی اخلاقی برائی دیکھے, گراوٹ دیکھے اور نہ روکے, وہ بھی اس کو دیوس کہا گیا ہے اور جنت میں نہیں جائے گا. اسی طرح وہ خاتون جو بے پردہ گھومتی ہے, پردہ نہیں کرتی ہے, وہ اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بتائی کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی. تو یہ بہت بڑی وعید ہے اور ایسی صورت میں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے. جی شیخ, یہاں پہ فاروق شمیم کا ایک سوال ہے. فاروق شمیم صاحب آپ پوچھ سکتے ہیں. اس سے پہلے میں ذرا مجیب بھائی کا یہ کہہ دوں کہ مجیب بھائی نے جو دوسرا سوال کیے تھے وہ رجب کے بارے میں تھے. رجب کے نہیں, رجب انشاءاللہ اگلا پروگرام رجب ہی پر ہوگا, اس لیے گھر سے رجب شروع ہو رہا ہے. بالاختصار یہ کہ بھی رجب کے سلسلے میں کوئی مخصوص عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ کوئی بھی مخصوص عبادت, نماز, روزہ, اس طرح کی کوئی چیز رجب سے متعلق ثابت نہیں ہے. انشاءاللہ تفصیلی بیان آئندہ ہوگا. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شمیم صاحب, کمپاؤنڈ میں جو مسجد ہوتی ہیں اس میں جمعے کی نماز ہو سکتی ہے, کر سکتے ہیں؟ کمپاؤنڈ میں اگر جمعہ مسجدوں میں جگہ نہیں ہے, کمپاؤنڈ میں وہاں نماز ہوتی ہے تو وہاں نماز جمعہ کر سکتے ہیں. اچھا, مطلب اس کے لیے جامع مسجد جانا ضروری نہیں ہے, بڑی مسجد میں؟ جامع مسجد اگر جگہ ہے جامع مسجد میں تو جامع مسجد جانا چاہیے. اچھا جی. اصل چیز دیکھیے, اصل جمعہ کے لیے ہے کہ ہر شہر میں ایک اتنی بڑی مسجد ہو کہ پورے شہر کے لوگ اس میں اکٹھا ہوں جی اور اسی میں نماز پڑھیں. لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو مختلف علاقوں میں جمعہ کی مسجدیں قائم کی جا سکتی ہیں. تو جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہیں جا کے پڑھنا چاہیے. ہاں, اگر وہاں تنگی ہے, نہیں گزارا ہو سکتا ہے, تو آپ کہیں بھی جمعہ کی نماز قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. سمیر, مجھے کا جو سوال تھا 14 فروری کے بارے میں, ویلنٹائن ڈے کے بارے میں جو پرسوں ہے, اس کے بارے میں شیخ بتائیے گا. دیکھیے, ویلنٹائن ڈے جو ہے, عید الحب جسے کہتے ہیں, یہ جو ہے بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا. مسلمان کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا, یہ حال ہے مسلمانوں کی. یہ عید الحب کیا ہے, ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ ایک بدماش زانی کی جو ہے کا دن منایا جاتا ہے. ایک زانی کا دن منایا جاتا ہے. یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے, یہ کون شخص تھا؟ یہ ایسا شخص تھا کہ جب اس کو جیل میں بند کیا گیا تو جیلر کی بیٹی کو اپنے پھندے میں لا کر اس سے زنا کیا, جیلر کی بیٹی سے بھی زنا کیا. اب اس کا دن منایا جاتا ہے عید الحب, محبت کا, پریم کا دن. اور پھر یہ پریم, یہ محبت کیا یہ جائز ہے جو آج کل کیا جا رہا ہے؟ لڑکے اور لڑکیاں بےہودگی پر اتر آتی ہیں. ہر جو ہے اپنے عاشق اپنے معشوق کو لے کر گھومتا ہے اور عاشق و معشوق ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ پیش کرتے ہیں. یعنی اس سے بڑھ کر کوئی بے حیائی ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے کسی طرح روا نہیں ہے اس دن کو منانا اور اس دن کو جانا. یہ غیر مسلموں کی چیزیں ہیں, جو ہے ان کا معاملہ رہا ہے. یونانی تہذیب کا یہ اثر رہا ہے, یونان سے یہ چیز آئی ہوئی ہے. تو کفار کے رسم و رواج کو جو بے حیائی پر, شرک پر, کفر پر مبنی ہے عام طور سے, اس کو لے کر ہم دن منائیں اور کہیں عید الحب ہے. تو بہرحال یہ بے حیائی ہے, بے شرمی ہے. اس سے ایک مسلمان کو بالکل ہی دور رہنا چاہیے, کسی طرح یہ روا نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیرن. شیخ نجم النساء. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا, آپ نے لاسٹ ویک مجھے وہ آپ کی جو لنک بھیجی تھی نا, وہ آپ کی تجویز سننے کے لیے, تو میرا پورا آسک فتویٰ لیڈی تھی ڈیلیٹ ہو گیا. تو آپ ذرا دونوں لنک آپ ذرا بھیجیں گے تو مہربانی آپ کی. جی انشاءاللہ سمیر صاحب دونوں لنک یہ نمبر پہ ذرا بھیجنا. میرا پورا چلا گیا, یہ تو بہت مشکل سے مجھے آپ کی یہ کسی نے دیا تو مجھے ملا یہ نمبر, لیکن میرے پاس وہ نمبر نہیں ہے ابھی. آپ دونوں لنک بھیجیں. آپ کی تجویز سننی تھی, نہیں سن سکی.
جی جی انشاءاللہ بھیج دیں گے. جزاک اللہ خیر. حیاکم اللہ. مطلب میں آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب کیا نقاب کوئی پرٹیکولر ایج کے بعد نہیں پہن سکتے, اس کی کوئی دلیل ہے؟ اور دوسرا یہ کیا نقاب نہیں ڈالیں گے تو یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے؟ شیخ صاحب اس کے بارے میں آپ جواب پلیز. بھائی دیکھیے اتنا سب بیان سنا آپ نے بیان سنا, اب پھر آپ پوچھیں نقاب نہ پہنے تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کبیرہ گناہ. نقاب کیا ہے؟ پردہ ہے. نقاب کیا ہے؟ پردہ ہے. نقاب کب لیے ڈالا ہے؟ پردے کے لیے ڈالا جاتا ہے نا. پردہ واجب ہے, پردہ کرنا واجب ہے. اگر نہیں کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو وہ گنہگار ہے, معصیت کا ارتکاب کر رہی ہے وہ عورت. اور جہاں تک سوال آپ کا یہ ہے کہ کسی عمر تک پہنچ کر نقاب اتار سکتی ہے, کہ اگر عورت انتہائی بوڑھی ہو گئی ہے اور اب مردوں کی رغبت اس میں نہیں رہی ہے, سمجھے, مردوں کی رغبت نہیں رہی ہے اس کے, اور وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہے, تو اگر اوپر کی چادر اتار دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا کہ اس کے باوجود اگر وہ پردہ کے ساتھ اہتمام کرتی ہے تو یہ بہتر ہے. یعنی انتہائی بوڑھی عورت ہو چکی ہے, اب اس کی طرف رغبت نہیں ہو سکتی ہے, اور شادی بیاہ کے اس سے مرحلے سے بہت دور جا چکی ہے, اب کوئی عورت مرد اس کی طرف شہوت سے نہیں دیکھ سکتا ہے, تو ایسی عورت کو یہ جو ہے اوپر کی چادر اگر اتار دیتی ہے عبایا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں, اس کے باوجود اگر وہ عفت اور پاک دامنی کا سلسلہ یہ اختیار کرتی ہیں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے, بہتر ہے کہ وہ نقاب میں رہیں, نقاب نہ اتاریں بڑھاپے میں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن. خالد بھائی آپ کا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ نے کہا کہ بچیوں کو ایجوکیشن کے حساب سے میڈیکل فیلڈ میں ڈاکٹر مت بناؤ, انجینئر مت بناؤ, تو ابھی آج کل کے حالات میں اگر ڈلیوری وغیرہ کرنا ہو تو اگر بچہ اگر نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, تو پھر کون کرے گا؟ بہت سے لوگ تو آپ ہی نہیں اپنی بیٹی کو پڑھانے والے ہیں, بہت سے ایسے بے غیرت ہیں جو پڑھاتے ہیں. یہ کہہ کر کے آپ اپنی غیرت کو برباد مت کیجئے, سمجھے. اگر آپ کو پڑھانا ہے تو آپ لڑکیوں کے لیے کالج کھولیے. اس کے لیے مسلمان کیوں نہیں کوشش کرتا؟ مسلمان اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتا کہ لڑکیوں کے لیے طبیہ کالج کھولو اور دوسری کالجیں کھولو جس میں صرف خواتین ہو, صرف عورتوں کی تعلیم ہو, مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو. اس پر مرد اگر آپ کو فکر ہے اتنی امت کی, تو آپ کیوں نہیں اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کالج کھولیں کہ جہاں صرف عورتوں کی تعلیم کا انتظام ہو. وہاں شوق سے پڑھائیے اپنی بیٹی کو, وہاں کوئی نہیں روکتا. لیکن آپ مردوں کے دوش بدوش جا کر آپ کی بیٹی مردوں کے بغل میں, لڑکوں کے بغل میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرے, یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ دوسروں کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کریں گے. وہ بہت بڑا بد نصیب ہے جو دوسروں کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے, اپنی عزت اور آبرو کھو بیٹھے. جی ٹھیک. اگر پڑھانی ہے عورتوں کو, بچیوں کو اعلیٰ تعلیم جسے کہتے ہیں دنیاوی تعلیم دلانی ہے, تو آپ الگ کالج کھولیے جس میں صرف عورتیں پڑھنے اور پڑھانے والی ہوں. جی جزاک اللہ خیرن شیخ. اور یہ بہت بڑی کمی ہے آج کل ہم لوگ. اس پر مسلمان نہیں کوشش کرتے, اس پہ نہیں سوچیں گے. جی جی منی صاحب اپنا فتویٰ بدل لیں اور ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے. بھائی مسلمانوں مالداروں کی کمی ہے, پیسے والوں کی کمی ہے, پیسے ہیں, مال ہے, سب ہے, لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. بالکل جیسے کہا گیا تھا کہ شیخ کے دوسرے دروس ہوتے ہیں, اور میں نے چیٹ میں سب دروس کے لنک ڈال دیا ہوں. جمعہ کے دن کا شیخ کا دروس ہوتا ہے, یہی جمعہ کی نماز کے بعد 1:15 بجے. ہفتے کے دن جو ہوتا ہے تفسیر القرآن کا ہوتا ہے, وہ 7:30 بجے ہوتا ہے, اس کا بھی لنک چیٹ میں ہے. پھر منڈے کے دن, پیر کے دن خلفائے راشدین پہ درست ہوتے ہیں,
وہ بھی 7:30 بجے، اس کا بھی لنک الگ ہے، وہ ڈالا گیا ہے. ساتھ ساتھ شیخ ڈاکٹر عبدالقیوم بستوی جو اسی مدرسے سے فارغ ہیں جہاں سے شیخ شمیم فارغ ہیں، بلکہ ان کے سینئر ہیں، وہ بھی، ان کا بھی دروس ہوتا ہے، وہ منگل کے دن ہوتا ہے، اس کا بھی لنک پیش کیا گیا ہے. ان دروس کے علاوہ مجیب بھائی دوسرے دروس بھی کرتے ہیں اللہ کے صفات پہ اور خواب کے اس پہ، وہ شیخ سفیان کر رہے ہیں. تو یہ کچھ لنکس تھے جو آپ کے پاس دیے گئے ہیں. خالد بھائی آپ کے پاس کویشچن ہے یا ہو گیا آپ کا؟ میں آپ کا ہینڈ لوور کرنے بھول گیا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، اوکے، نہیں ٹھیک ہے، سوال ہو گیا جی. اور کسی کے پاس اگر کوئی کویشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم لوگ انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. ایک سمیر کویشچن آیا ہوا ہے اپنے اسٹوڈنٹ گروپ پہ. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کسی کا آپریشن ہو گیا ہے اور جس کے وجہ سے آپریشن تو ہو چکا ہے، لیکن اس کے آپریشن کی وجہ سے خون ضائع ہوتے رہتا ہے، اور اس حالت میں کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور کیسے پڑھے گا، اور ہر وقت مطلب اس کے پروسیجر کیا ہوگا؟ نماز تو اس کو معاف نہیں ہے جہاں تک، لیکن شیخ آپ جواب دے دیجیے گا پلیز. دیکھیے، جب تک انسان کا ہوش و حواس ہے اس وقت تک نماز معاف نہیں ہے. صرف خواتین سے حالت حیض اور نفاس میں نماز معاف ہے، اور کسی سے نماز معاف نہیں جب تک ہوش و حواس ہے. اگر وضو نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کر لیجئے، تیمم نہیں کر سکتے ہیں بغیر تیمم کے پڑھیے، قبلہ رخ نہیں ہو سکتے ہیں بغیر قبلہ کے بھی پڑھیے، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیے، حرکت نہیں کر سکتے ہیں اشارے سے پڑھیے. بہرحال پڑھنا، گندگی نہیں صاف کرتے ہیں تو گندگی کے ساتھ نماز پڑھیے. نماز سے چھٹکارا نہیں ہے. تو ایسا انسان جس کا کہتے ہیں خون جاری ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابہ نماز پڑھتے رہتے تھے اور ان کے جسم سے زخم جو ہے خون بہتا رہتا تھا، نماز پڑھتے رہتے تھے. صحابہ جنگوں میں خون بہتا رہتا تھا زخم سے اور وہ نماز پڑھتے رہتے تھے. تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت آپ صفائی ستھرائی کر لیں اور اس کے بعد نماز پڑھیے، خون بہتا رہے، کوئی بات نہیں. ایک شخص کو جو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، ہوا برابر خارج ہوتا ہے، وہ وضو کر کے نماز شروع کرے، ہوا خارج ہوتی رہے، اس کی نماز ہو جائے گی. ایک انسان کو سلسل بول کی بیماری ہے، پیشاب برابر ٹپکتا رہتا ہے، وضو کے وقت جو ہے وہ صفائی کرے گا، وضو کرے گا، نماز شروع کرے گا، اس کے بعد پیشاب ٹپکتا رہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں جن کا آپریشن ہو کر کے پیشاب کی تھیلی لگا دی جاتی ہے، پخانے کی تھیلی لگا دی گئی ہے، تو وہ تھیلی لگی رہے، کوئی بات نہیں ہے، نماز اس کی صحیح ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ضروریات کا پورا خیال رکھا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. استطاعت سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی انسان کی وسعت ہے، اس سے زیادہ کا شریعت مطالبہ نہیں کرتی. جزاکم اللہ خیر. ایک منٹ سمیر پلیز. اسی سوال میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نماز کے ساتھ قرآن بھی پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ انہوں نے قرآن بھی پڑھ سکتے، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی جو نماز پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ شیخ انہوں نے اسی سوال میں تھوڑا تفصیل میں کہا جس میں آپ نے جواب دے دیا، لیکن انہوں نے کہا ان کا پروسٹیٹ کا آپریشن ہوا ہے جس کی وجہ سے پیشاب کی جگہ سے خون بھی نکلتا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. وضو کرتے وقت صفائی کر لیں اور اس کے بعد وضو کریں، نماز پڑھیں. جزاک اللہ خیر. پانچ لیں. جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں پہ ابھی کچھ اور سوال آئے ہوئے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس یہ پرشین بلی، ایک الگ قسم کی جو بلی آتی ہے جو گھروں میں کافی پالتے ہیں لوگ، اور مہنگی بھی ہوتی ہے کافی، تو کیا اسی بلی کو پال کے اس کے جو بچے ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں تو ان کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلیوں کا بیچنا منع ہے، بیچنا خریدنا منع ہے، پالنا جائز ہے. آپ پالیے شوق سے، لیکن تجارت نہیں کر سکتے. جی. تو یہ جو تجارت ہوتی ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے؟ الاؤڈ نہیں، منع کیا ہے. بلیوں کی جگہ یہ جو دوسرے پرندے وغیرہ کا کرتے ہیں وہ پرندے کی تجارت ٹھیک جائز ہے، خرید بیچ سکتے ہیں، پرندوں پر کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے. کاشف بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے.
काशिफ भाई के बाद एक और सवाल आया हुआ है, मैं वो पूछूंगा बाद में। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ शेख साहब कुछ सवाल थे। पहला, जैसे एक सवाल अभी आपने जवाब दिया ना, जैसे ये जब भी कोई फोत हो जाता है तो हम लोग लिख के भेजते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो जैसे वो चलता रहता है, वो जो मतलब 25-30 लोग जैसे सज्जाद भाई ने भी कहा, तो हम लोग लिखना उसमें जरूरी है कि नहीं? एक ही आदमी लिख दे? एक साहब ने लिख दिया काफी, उसी को पढ़ लीजिए, खलास सबकी तरफ से हो। ठीक है। और दूसरा शेख साहब, ये मुझे ये पूछना है, ये जो इस्लामी तरीके से जो शादी करना कैसे है, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी इतने रवाज निकल गए, इतनी रस्में निकल गई हैं, अगर किसी को कुछ मना भी करो तो बोलते हैं कि नहीं ये पहली शादी है, क्या होता है, चलता है। तो सही तरीका क्या शादी का? शादी का सही तरीका है कि लड़का लड़की राजी हो और वली राजी हो, 2 गवाह हो और वली की मौजूदगी में वली ईजाब व कबूल करे, करा दे, शादी हो गई। महर होनी चाहिए, बस ये जरूरी है। शादी हो गई तो उसके बाद वलीमा रुखसती हुई है तो शौहर वलीमा कर दे। बस ये चीज जो है शादी में जो जरूरी है। 2 गवाह चाहिए, वली चाहिए और लड़के की रजामंदी चाहिए, और उसके बाद महर का इंतजाम होना चाहिए और जो है वलीमा का, बस। और वलीमा के लिए कोई लंबी चौड़ी दावत नहीं है, 2-4 आदमी पर भी वलीमा हो सकता है। जैसे लड़की वाले होते हैं वो लोग, उन लोग के लिए होटल करना जरूरी है, वो घर में भी कर सकते हैं रुखसती, सही कि नहीं? भाई क्योंकि होटल करना कोई जरूरी नहीं है भाई, होटल की क्या जरूरत है? इतने आदमियों के लिए होटल की क्या जरूरत है भाई, घर में कीजिए। अभी माजी करीब तक कोई होटल नहीं करता था। ये सब जब पैसे बढ़े तो लोगों को नशा आ गया और फजूल खर्ची पर उतर आए। पहले देहातों में, घरों में, मैदानों में करते थे शादी, मस्जिद में, मदरसे की इमारत होती थी या मस्जिद होती थी, वहीं पर निकाह हो जाता था। और जो है मैदान में जो है अगर बारात भी आती थी तो वहीं ठहर जाते थे, स्कूलों में और मैदानों में, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, समझे। लेकिन ये तो पैसा जब हुआ, लोगों के पास पैसा आया तो हम ऐसा करेंगे, एक रस्म बढ़ाते रहे। पहले दाल चावल और एक बोटी दे देते थे, शादी हो जाती थी। खिलाते भी थे खाना, जो खाने में क्या होता था, एक आलू की पीस होती थी, एक गोश्त की पीस होती थी, शोरबा होता था, दाल होती थी, चावल और रोटी, यही खिलाते थे। आमतौर से आम लोगों की शादियां ऐसी होती थी। लेकिन जब मालदार लोग आए, उन्होंने कहा हम ये भी खिलाएंगे, तो आजकल का खर्चा खाने ही पर सबसे ज्यादा खर्चा आ जाता है। जितना किस्म की भाई मुर्गी भी हो तो फ्राई भी हो तो ये मटन मसाला हो, और कौन मसाला, बिरयानी भी हो तो 2 तरह की बिरयानी हो, 4 तरह का मीठा हो, और जो है मछली भी हो तो, मुर्गी भी हो तो, गोश्त भी हो तो, क्या क्या लोगों ने अपनी तरफ से जो है बढ़ा लिया है सब। तो ये तो खुद अपने आप की मुसीबत लोगों ने खरीदी है। शरीयत में शादी बिल्कुल सादगी के साथ, कोई टिमटाम नहीं है शरीयत में शादी के लिए, ये वाज़ेह होना चाहिए। और उस तरीके पर शादी करें तो अमीर गरीब सबकी शादियां हो जाएंगी। भाई अब्दुर्रहमान बिन औफ जो लखपति के सहाबी थे, बहुत बड़े मालदार सहाबी थे, उनकी शादी हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं। आए सुबह के वक्त, देखा उनके कपड़े में कुछ जो है पीला कलर लगा हुआ है, कुछ खुशबू लगा हुआ है। अल्लाह के से पूछा, भाई तुम्हारे कपड़े में ये क्या, औरतों की खुशबू कहाँ से लग गई, ये रंग कहाँ से लग गया? तो कहा रसूलुल्लाह मैंने शादी की और रात बीवी के साथ गुजारी है। तो कहा अच्छा शादी की और कितनी महर दिए हो? तो वो लखपति सहाबी थे, उनसे कितनी महर दिए हो? तो कहा कि नवातुम मिन ज़हर, एक जो है गुठली बराबर खजूर सोना दिया, गुठली बराबर सोना दे करके मैंने महर में शादी की। आज तो महर की माशाअल्लाह कोई इंतहा नहीं है मुकर्रर करने में। उसके बाद ये तो ऐसी बात है, तो वलीमा करो, अगर एक ही बकरी सही, एक ही बकरा सही, वलीमा कर लो। तो इतने बड़े मालदार साहबी को आपने एक बकरा ज़बा करने को कहा, एक बकरा ज़बा करके जो है वलीमा कर डालो। मतलब अल्लाह के नबी कोई शादी की खबर नहीं। वहाँ तो जो है मिलियन और बिलियन की शादी होती है, और मुफ्ती साहब को, दाई साहब को बुलाया जाता है जो है निकाह पढ़ाने के लिए, और जब उन पर एतराज होता तो कहते नहीं भाई मेरा दोस्त था, क्या करें, अल्लाह रहम करे। बहरहाल
جی جزاک اللہ خیر شیخ. تو اس میں جتنی رسومات ہوتی ہیں کسی میں شامل کو شامل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، جو غیر صحیح رسومات ہوں، جنہیں یہ ناچ ہے، گانا ہے، اس سے فضول خرچی ہے، تو اس میں نہیں جانا چاہیے انسان کو. مگر بھائی جیسے لڑکی والے بھی فنکشن رکھتے بولتے آج ہمارے گھر میں ڈھولکی ہے، تو لڑکیوں کا فنکشن رہتا ہے. نہیں، لڑکی والے کہتے بھائی نہیں تمہارے گھر نہیں آئیں گے، مبارکبادی دے دیجیے خلاص. مگر اگر صرف عورتیں نہیں، اس کو کم سے کم کریں گے تبھی ختم ہوگی. جی جی، ایسے ہی آہستہ آہستہ یہ رسمیں ختم ہوگی، ایک بار کے نہیں ختم ہو پائیں گے. آپ اس میں نہیں جائیں گے، وہ آپ میں نہیں آئیں گے، اس طریقے سے کم ہوگا. جی شیخ یہاں پہ میں بس 2 کوشچن ہیں. ایک کوشچن میں وہی بیماری اور کپڑے کے حساب سے ہی ہے کہ اگر کسی انسان کو پیشاب کے قطرے نکلنے کا مسلسل یہ ہے تو رات کو وہ ایک مخصوص لباس رکھتا ہے تو پاک نہیں ہے. رات میں وہ ایک مخصوص لباس نکال کے رکھتا ہے جس میں، یا رک جاؤں اذان تک آواز نہیں سنی دے رہی. 1 منٹ اذان ہو جانے دیں. ویسے یہ اذان موبائل پہ ہو رہی ہے، ایکچوئل نہیں ہو رہی ہے. نہیں، مسجد کی اذان ہے. میرے وہاں بھی مسجد کی ہو رہی ہے. ہاں چلیے. چلیے پوچھوں؟ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کو پیشاب کے قطرے نکلنے کا مسلسل یہ ہے بیماری ہے تو وہ ہر رات کو ایک مخصوص لباس رکھتا ہے جو پاک نہیں ہے تاکہ وہ اسی کو پہن کے سوتا ہے تاکہ وہ قطرے ہر کپڑوں کو گندا نہ کریں. اور تو کیا وہ وضو کر کے سو سکتا ہے ان کپڑوں میں؟ وضو کر کے سونا چاہیے، ویسے وہ کپڑے ویسے روزانہ وہی کپڑے پہنتا ہے. ان کپڑوں کو پہننا اس لیے کہ روزانہ کپڑے گندے نہ ہوں الگ الگ. تو مطلب وہی گندے کپڑے ہی پہن کے سوتا ہے. ہاں، یعنی وہ ایک ہی کپڑے کے سیٹ ایسا رکھا ہے کہ وہی پہن لیتا ہے تاکہ وہ دوسرے کپڑے روز گندے نہ ہوں. بہتر یہ ہے کہ روزانہ جو ہے وہ کپڑے دھل لیا کرے جو کپڑے پہن کے سوتا ہے، نجس کپڑوں میں نہ سویا کرے، بہتر ہے یہی. ہاں اگر کوئی نہیں وہ ایریا صرف دھو لے تو؟ ہاں وہی ایریا ہی دھلنا ہو تو پورے کپڑے دھلنا نہیں ہے، پورے جہاں پیشاب لگے اس کو دھل لے بس. ارے بھائی آج کل تو پیمپر کا زمانہ ہے، پیمپر پہن لے خلاص، کپڑے خراب ہی نہیں ہوں گے. پیمپر پہن کے سو جائے، اس کے بعد پیمپر بدل دے. جی اب تو بڑوں کے لیے بھی پیمپر آتے ہیں، چھوٹوں کے لیے بھی آتے ہیں. آج کل تو الحمدللہ سہولیات ہو گئی ہیں. لیکن روز روز شیخ اگر صرف کچھ قطرے گر رہے ہیں اور اس کے لیے صرف پیمپر پہننا بھی تو کیا ہوا؟ جو بڑے لوگوں کا پیمپر ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے. کچھ کپڑے وغیرہ رکھ کے وہاں سوئے، اس جگہ پر کپڑے وغیرہ کچھ رکھ کر کے چڈی وغیرہ پہن لے تاکہ جو ہے وہی حصہ صرف خراب ہو. چڈی کے نیچے کپڑے وغیرہ رکھ لے، سوکھنے والے جو پیشاب کو جذب ہو جائے اس میں پیشاب، اور صبح کے اس کو اتار دے خلاص، چڈی کے ساتھ اس کو اتار دے خلاص، اس کے کپڑے صحیح رہیں گے.
جی شیخ یہاں پہ ایک اور سوال ہے، یہ میرے خیال سے آخری سوال ہوگا انشاءاللہ. یہ ہے کہ آج کل لوگ میت کی ویڈیو کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، کیا یہ شیئر کرنا ٹھیک ہوگا؟ غلط ہے، غلط ہے. تصویر وہ بھی تصویر ہے. کل مصور فی النار، کل مصور فی النار، اس کو محفوظ کر کے جو رکھتے ہیں یہ غلط ہے. ہاں یہ کہ مطلب ہے کہ کوئی عزیز دور ہے تو اس کو دکھا دیتے ہیں اس وقت، لیکن اس کو محفوظ نہیں کرتے، اس تصویر کو محفوظ نہیں کرتے. اس کا بیٹا یا بیٹی کہیں دور ہے، نہیں پہنچ سکے ہیں، تو اگر اس کو جو ہے موبائل کے ذریعے دکھا دیتے ہیں اور پھر میٹ دیتے ہیں اس کو، تب تو گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اس کو ویڈیو بنانا بالکل غلط ہے. کل مصور فی النار میں داخل ہے کہ ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا، اور پھر اس کے اندر جو فتنہ ہے تصویر کا وہ باقی رہے گا اگر اس کو محفوظ کر کے رکھتا ہے انسان. کیونکہ عام تصویر سے یہ متحرک تصویر زیادہ خطرناک ہوتی ہے. جو شرک کا اصل سبب جو ہے تصویریں بنی ہیں، تصویریں ہی اصل دنیا میں شرک کے پیدا ہونے کا سبب بنی ہیں. تو اس سے جو ہے کیونکہ یہ شرک کے پیدا ہونے کے اسباب میں سے، اس لیے اس کو محفوظ رکھنا جائز نہیں ہے تصویروں کو. ایک میرا سوال اسی پر ہے. اب جب وہ ویڈیوگرافی کرنا شروع کر دے گا تو کیا اس وقت وہاں پر رحمت کے فرشتے ہوں گے؟ اور بی بی ماں بچوں کو دکھائی جاتی ہے، کیونکہ ہم مدینہ میں ہیں، آئے دن ایسی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں. اور جو ویڈیوگرافی کرتا ہے اس کا دھیان میت مغفرت کی دعا پر زیادہ نہ مرکوز ہوتے ہوئے ویڈیوگرافی پہ مرکوز ہوتا ہے. نہیں میرے بھائی، تو یہ مطلب نہیں کہ پورے کا ویڈیو تیار کرے، میت کو غسل دلایا جا رہا ہے، میت کو لے جایا جا رہا ہے، میت کو دفن کیا جا رہا ہے، یہ سب نہیں، یہ غلط ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ارے چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کا کوئی عزیز دور ہے، چہرہ دکھا دیا، اس کے بعد ختم کر دیا اس کو. شیخ یہاں پہ وہ جو سوال تھا وہ بلی کے سلسلے میں، تو آپ نے کہا بلی جائز نہیں ہے لیکن دوسرے جانور جائز ہیں، تو کوئی ایسی روایت ہے کہ دوسرے جانور جائز ہوں گے اور بلی کا دوسرے جانور سے نہیں منع کیا گیا ہے. دیکھیے اشیاء میں اصل اباحت ہے، ہر چیز مباح ہے اللہ جس کی ممانعت آ جائے. تو کتا اور بلی کو بیچنے سے منع کیا گیا. سمن الکلب سنور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. واضح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو بیچنے سے اور اسی طریقے سے بلی کو بیچنے سے منع فرمایا ہے. تو مانیت ہے اس کی. تو جس چیز سے منع نہیں کیا ہے وہ مباح ہے. اشیاء میں، چیزوں میں اصل اباحت ہے، ہر چیز جائز ہے اللہ کی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اشیاء میں، عبادات میں ہر عبادت حرام ہے اللہ کی جس کی مشروعیت ثابت ہو جائے. اشیاء میں ہر چیز مباح ہے اللہ کی جس کی ممانعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا اور بلی کو بیچنے سے منع فرمایا ہے کہ کتے کی بھی جائز نہیں ہے اور بلی کی بھی جائز نہیں ہے. تو کتا اور بلی کا بیچنا یہ منع ہے. اس لیے جو ہے اس میں دوسرے پرندوں کے جو ہے پالنے کی ثبوت موجود ہے. جو ہے بخاری کی روایت ہے، ایک بچہ تھا، اس کے جو ہے جو حضرت انس کا بھائی تھا چھوٹا، وہ جو ہے پرندے سے کھیلا کرتا تھا، وہ پرندہ مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر بتاؤ تمہارا وہ پرندہ کہاں گیا؟ تو اس سے آپ مذاق کرتے تھے اس سے کہہ کر کے. تو پرندوں کا پالنا بھی جائز ہے اور اسی طریقے سے اس کو بیچنا بھی جائز ہے. لیکن جو ہے بلی کا اور اس کا کتے کا بیچنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. چنانچہ حدیث سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے سنور کو بیچنے سے. سنور کو بیچنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. نبی زبیر قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال جزر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، ابو داود اور ترمذی کی ہے کہ ابو زبیر کہتے میں نے جابر سے پوچھا
کتے کی قیمت اور بلی کی قیمت لینے سے تو اللہ کے فرمایا کہ جزر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، تو یہ منع ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ مسلم حدیث نمبر 1569 اور ابو داؤد 3462، ترمذی 1297 نمبر کی جو ہے یہ حدیث ہے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرن شیخ، اسی کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ مجیب بھائی وائنڈ اپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی شیخ دعا کی۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فی جہودکم، نفعنی اللہ و ایاکم۔